اب یہ دیکھیں حج کی اقسام. حج 3 طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو حج کرنا ہے تو پھر حج کا آپ کو انتخاب بھی کرنا چاہیے، میں کون سی قسم کا حج کروں. تو حج 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلا حج افراد کہلاتا ہے. افراد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا کرنا، تنہا کرنا، کسی شے کو اکیلا کرنا، تنہا کرنا. یہ حج کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے. اس میں صرف حج کا احرام پہنتے ہیں، عمرے کا احرام، یعنی پہلے ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک احرام آپ نے پہلا عمرے کی نیت سے، پھر اس کے بعد عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام اتار دیا، پھر حج کا احرام پہنتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ حج افراد کے اندر براہ راست انسان حج کا احرام پہنتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی جدے میں رہتا ہے، اس نے 7 ذو الحجہ کو احرام پہنا حج کی نیت سے اور ڈائریکٹ وہ پھر مینا کے اندر چلا گیا. تو یہ صرف حج کرنے کے لیے چونکہ احرام پہنتے ہیں، گویا کہ اس نے حج کو عمرے سے تنہا کر دیا، اکیلا کر دیا. اس لیے اس حج کو حج افراد کہتے ہیں، اور حج کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے ایسے حاجی کو. یاد رکھیں کہ یہ جو حج افراد ہے یہ آفاقی ہوں، حلی ہوں یا مکی، تینوں کر سکتے ہیں. آفاقی حاجی بھی کر سکتا ہے، حلی بھی کر سکتا ہے اور مکی بھی کر سکتا ہے. دوسرا حج ایسا ہوتا ہے جس کو حج تمتع کہتے ہیں. تمتع مینز نفع اٹھانا. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے حاجی حج کا عمرے کا احرام پہنے گا، جا کے عمرہ کرتا ہے، پھر اتار دے گا. پھر 8 ذو الحجہ کو دوسرا احرام پہنے گا حج کی نیت سے. تو اس میں چونکہ عمرے کا بھی نفع اٹھایا جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ عمرہ کرنے کے بعد پھر انسان عام حالت میں 4 5 6 دن گزارتا ہے، پھر حج کے احرام پہنتا ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں حج تمتع، اور اس کے کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں. متمتع. اور اکثر جو ہمارے ہندوستان پاکستان کے حاجی ہوتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم حج تمتع کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ نیت کرتے ہیں صرف عمرہ کرنے کی، وہاں پہنچتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد حلق وغیرہ کرتے ہیں، قصر کرتے ہیں، احرام اتر جاتا ہے. پھر عام کپڑوں کے اندر 2 دن 3 دن 4 5 6 دن گزارتے ہیں، پھر 8 ذو الحجہ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں، پھر حج کی نیت کرتے ہیں اور پھر مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. یہ جو ترتیب ہے یہ سمجھ لیں حج تمتع کی ہے، اور ایسا حاجی متمتع کہلاتا ہے. اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے حج قران. قران کا مطلب ہوتا ہے ملنا یا ملانا. یہ اس میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ پہنا جاتا ہے. یعنی جب انسان پہلی مرتبہ احرام پہنے گا تو نیت کرے گا عمرے کی بھی اور حج کی بھی. اس میں چنانچہ چونکہ ایک ساتھ ان دونوں کی نیت کی ہے، لہٰذا یہ حاجی جب مکۃ المکرمہ پہنچتا ہے عمرہ کرنے کے بعد پھر یہ احرام اتار نہیں سکتا ہے، بلکہ اگر بالفرض 2 ذو الحجہ یا 3 ذو الحجہ کو مکۃ المکرمہ پہنچا، عمرہ کر لیا، اب 8 ذو الحجہ کو روانہ ہونا ہے مینا کی طرف، تو یہ ان بیچ کے جو 4 5 روز ہیں حالت احرام میں گزارے گا. اس میں اگر احرام کی پابندیوں کے خلاف کوئی کام کیا، دم بھی لازم ہو سکتا ہے، صدقہ وغیرہ کفارے لازم ہو جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے. تو اس میں شدت زیادہ ہے، سختی ہے. تو چونکہ اس میں حاجی ایک ہی نیت کے اندر حج اور عمرے دونوں کو ملا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو حج قران کہہ دیتے ہیں، اور ایسے حاجی کو قارن کہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی حج کیا اور وہ حج قران تھا. اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ترین حج حج قران ہے. تو اگر موقع ملے کوشش کریں کہ حج قران کر لیں. یہ ذرا مشقت کے اعتبار سے سخت ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں اگر کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، کفارہ کوئی لازم ہو گیا تو ڈبل کفارہ ہوگا. یعنی اگر بالفرض کوئی جرم سرزد ہوا جس پر دم لازم ہوتا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے دینے ہوں گے. باقی لیکن حج افراد یا حج تمتع کے اندر ایک ہی جانور لازم ہوتا. تو اس میں مطلب سزا سخت ہے، پابندیاں سخت ہیں، لیکن ثواب سب سے زیادہ ہے. یہ سب سے افضل حج ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کا انتخاب فرمایا تھا. تو حج 3 طرح کے ہو گئے. حج افراد، اس کے کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، اس میں صرف حج کا احرام پہنتے ہیں، عمرے کا نہیں. دوسرا حج تمتع، اس کے کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں. پہلے صرف عمرے کا احرام ہوتا ہے، پھر عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے، پھر 8 ذو الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام پہنتے ہیں. اس میں چونکہ عمرے اور حج کا احرام علیحدہ ہوتا ہے تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں، کرنے والا متمتع کہلاتا ہے.
تیسرا حج قران ہے، اس میں حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے، اس میں بیچ میں گیپ نہیں ہوتا۔ عمرہ کرنے کے بعد حج کے لیے جانے تک، یعنی مینا کی طرف روانہ ہونے تک احرام کی پابندیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کو حج قران کہتے ہیں، کرنے والا قارن کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، آپ نے حج قران ہی فرمایا، زندگی میں ایک حج کیا تھا، وہ حج قران تھا۔